الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى ثم لأتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ملک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ملکے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. مٹڑی نت جان بلگ ماہی خوش وسدے وچ ملک عرب. مٹڑی نت جان بلگ ماہی خوش وسدے وچ ملک عرب. اور تکتی تھی چوگن چودار پھران ہند سندھ پنجاب دماڑ پھران سنج گلیاں شہر بازار پھران مت یار ملن کئی سانگ سبب. مٹڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدے وچ ملک عرب.
اٹھڑی اور اس پار جگے ہو عربی ماہی اور وار بلا دا کیا بنسی تو سرانا تو جار دیارے اتھمت بیمار دا کیا بلسار وار دے پاسے بل پار والا کیا پڑسی غلام فرید ریاست جی دے اتھنت بیمار تکیا بھنسی غلام فریدہ سنت ریاست جی دے اتھنت بیمار تکیا بھنسی کیڑا سونا ماہی سبحان اللہ ایک ساڈے دکھ منگدا دوجا عرشاں دا راہی اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدے وچ ملک عرب اتھا میں اٹھڑی بعد نمبر سنا میرے معزز محترم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب تو پہلے خالق کی کائنات کا شکر ادا کراں جس نے تہانوں اور مینوں اپنے گھر دے وچ بلا کے اپنا اور اپنے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر پاک کرن دی اور آپ دے محبوبہ کا ذکر کرن دی توفیق بخشی ہے دعا ہے میرا اللہ میں حق اور سچ بات بیان کر کے تانوں اور میں وہ دے مل کے عمل دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ربیع ثانی شریف کا مہینہ اس مہینے دی نسبت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال خصوصی طور تے ہے تے اس مہینے دے وچ بڑی گیارہویں شریف دے مناسبت دے نال بڑی گیارہویں شریف دی محفل دے انعقاد کیتا جاندا ہے تے میں پچھلے جمعے تے بھی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تعلیمات تواڈے سامنے بیان کیتیاں سن دیکھو پہلی گل تے اے ہے کہ ہن جڑا سوشل میڈیا دا دور ہے اسی جڑی ولی دی تعریف سوشل میڈیا تے ویکھنے ہاں کہ فلانا شاہ فلانا پیر بڑے عجیب عجیب قسم نے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اس قسم کے ویڈیو وائرل کرتے ہیں اہل سنت و جماعت سنی بریلوی حنفی انہاں دا انہاں لوگاں دے نال جڑے جنہاں دا تعلق دین نال نہیں انہاں نال تعلق کی اہل سنت و جماعت دا بھی کوئی نہیں ٹھیک ہے انہاں لوگاں دے سامنے لے آن کے تے پیچھے جڑے اللہ دے پاک بندے نے اللہ دے جڑے ولی نے انہاں اوتے بھی بار اندر لوگ کہندے نے کہ وہ بھی ایسی ہو ملک پاکستان اے ہے ہی ولیاں دا فیضان تے اولیاء کرام علیہ السلام نے انہوں نے بھی قربانیاں دتیاں تے دیکھو سچے ولی دی گل کیتی جائے نا میں پچھلے جمعے تے بیان کیتی ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس ٹائم پیدا ہوئے نا تو پیدا ہونے تو بعد آخری عمر تک آپ نے وہ دین جڑا اللہ اور رسول دا دین ہے علم ہے نہ اس کو سکھن دے وچ آپ نے کسر چھوڑی تے نہ ہی لوگوں کو سکھاونے دی کسر چھوڑی سبحان اللہ حتیٰ کہ آپ تے ایسا وقت آیا آپ فرماندے نے کہ اگر کسی پہاڑ تے وقت ہوندا کسی پہاڑ تے مصیبتاں ہوندیاں تے پہاڑ
ہی ریزہ ریزہ ہو جاتا فرماندے نے کہ میرے اتنی مصیبت آئیاں لیکن اللہ اور رسول دے دین نو چھوڑیا نہیں بلکہ اس کو حاصل کیتا ہے حاصل کر کے اس تو بعد لوگوں دے وچ آپ نے بیان کیتا آپ کو رب نے احسان دتیاں میں تواڈے نال وعدہ کیتا سی کہ میں انشاءاللہ کرامات بھی بیان کراں گا ویکھو یہ کرامات بھی سننیاں چاہیدیاں نے تے انہاں اولیاء دی تعلیمات بھی سننیاں چاہیدیاں صرف سننیاں نہیں بلکہ انہاں تے عمل بھی کرنا چاہیے دیکھو کہ انہاں نو رب نے احسان دتی رب نے ایڈی اونچیاں شاناں دتیاں تے آپ دے والد صاحب بڑا مشہور واقعہ میں مختصر کر کے تواڈے سامنے بیان کر کے اگے چلتا ہوں والد صاحب چلے ایک سیب کھا بیٹھے دریا دے وچوں چک کے کھا بیٹھے تے بعد اندر خیال آیا کہ میں تے کھا بیٹھا تے ہن اس نو آپ تلاش کردے اس باغ دے جس باغ کو دریا گزر رہا سی تے آپ نے او دے مالک نو ڈھونڈیا تے ڈھونڈ کے نا اس مالک نو باغ دے مالک نو آکھن لگے کہ قبلہ گل ہے راہ دے وچ او تیردا سیب جا رہا سی میں چک لیا تے چک کے کھا گیا تے میں دی معافی واسطے آیا مینوں معاف کر دیو او بھی تے ابو اللہ دا ولی سی سبحان اللہ وہ سمجھ گئے کہ یار نوجوان لوگ تے کروڑا کھا کے ارباں کھا کے ڈکار بھی نہیں لیندے اے تے ایک سیب کھا کے میرے کو معاف کراونا ہے لہذا نوجوان کوئی عام نہیں یہ بھی رب دا خاص ہی بندہ ہے وہ او جس ٹائم آپ نے او دے نال گل کیتی تو کہنے لگے قبلہ گل ہے کہ معاف تو میں سیب کر دیاں گا لیکن یہ جڑا باغ نہیں اتنے عرصے تک تساں یہ دیکھ بھال کرنی پڑے گی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ اتنے عرصے تک میں تواڈے کول رہاں گا میں اس باغ دی بھی خدمت کراں گا تواڈی بھی خدمت کراں گا اس تو بعد کیا یہ مینوں معاف کر دیو گے او فرمان لگی کہ نہیں ایک شرط اور بھی بتایا ہے آپ فرمایا ٹھیک ہے یہ جب پوری ہو جائے تو دوسری دس دینی یہ پوری ہو گئی ہو وہ ٹائم پورا ہو گیا آپ گئے ہونا کول کہ یہ ایک تو بڑی شرط پوری ہو گئی ہو دوسری دسو وہ فرمان لگی کہ دوسری ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جڑی زبان جو بول بھی نہیں سکتی جڑی اپنے پیروں نال چل بھی نہیں سکتی او اپنے ہاتھاں نال حرکت بھی نہیں کر سکتی بس ابا اجے او دے نال نکاح کرنا پوے گا آپ نے سوچیا نہیں کہ دیکھو نا ایک ایسا موقع ہوندا ہے کہ انسان اپنی زندگی جس نال گزارنی ہے بندہ ہزار مرتبہ سوچتا ہے یار وہ بندہ بالکل صحیح ہونا چاہیے نا کم از کم میری خدمت تے کرے لیکن آپ نے فرمایا چلو یہ بھی تہاڈی جیڑی شرط ہے میں قبول ہے میں یہ تے پورا عمل کراں گا میں اے دسو عمل کرن تو بعد سے مینوں معاف کر دو سبحان اللہ دیکھو نا ایسے کہ ایک سیب وہ بھی دریا دے وچوں تیردا جا رہا سی آپ نے جو کہ کھا لیا تے او آپ معاف کران گئے تے او کوئی صاحب نظر شخص تھا تے او کہنے لگے کیوں نہیں سیب میں معاف کر دیاں گا تے جس ٹائم نکاح ہو گیا نکاح تو بعد آپ اپنے کمرے اندر تشریف لے کے گئے نا ساری باتیں وہ تے کہنے لگے تسے مینوں آکھیا سی کہ تیری میں جڑی بیٹی نال نکاح کرن لگا تیرا وہ بیٹی ابا جے وہ زبان چ بول بھی نہیں سکتی وہ تکن وہ سن بھی نہیں سکتی وہ پیراں نال چل بھی نہیں سکتی ہتھاں نال ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی حضور میں دے اندر کی سلامت ایک تے لڑکی موجود ہے آپ فرمان لگے میں تینوں اے اس واسطے دسیا سی گل سننا آپ فرمان لگے میں تلاش کر رہا سا اے رشتہ اس بندے نال کرنا ہے جڑا ایڈا بڑا متقی ہوے میں تیرے وچوں اے چیز نظر آئی اس کو میں آکھیا کہ اے چل نہیں سکتی اس واسطے آکھیا کہ جدوں دی پیدا ہوئی آج تک کسی غیر محرم کول چل کے نہیں گئی میں تینوں آکھیا ہے سن نہیں سکتی جدوں دی پیدا ہوئی ہے اس ٹائم تو لے کے آج تک کسی غیر محرم دی آواز نہیں سنی بھی نہیں میں تینوں آکھیا بول نہیں سکتی جدوں دی پیدا ہوئی ہے آج تک میں اپنے نال گفتگو نہیں کیتی باپ ایو جیا ہوے ماں ایو جی ہوے تے رب پتر بھی تے غوث اعظم دی عطا کرتا ہے ایک ولی نے حضور کا دیدار کیتا حضرت جاکیے رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ تسی حضور کی فرمانے ہو کیسے شخص نے حضور نے فرمایا قیامت والے دھاڑے میرے کچھ امتی ایسے ہوسن جنہوں تے میں فخر کرساں میں فخر کرساں مولا میں آج ہن امتیاں نو لے کے آیا تیری بارگاہ وچ فرمایا حضور نے اس ولی نو کہ کہ او شخص جنہاں دے انہاں شخصاں وچ ہوئے انہاں لوکاں وچ ہوئے جنہاں لوکاں دا میں تے قیامت والے دھاڑے دی تذکرہ کرنا ہے جنہاں دا نام لے کے میں رب دی بارگاہ وچ انہاں نو پیش کرنا ہے حضرت کاکے رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے سن آپ بیٹھے دیتے
واز کر رہے ہیں بغداد دے وچ میرے خیال نال تواڈے ذوق مطابق گفتگو کریے تو کچھ سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین لجپال حضور سے غلام میرا رب فرما رہا ہے ایمان والےو اللہ کو ڈرو تے سچے دے نال ہو جاؤ تو نہیں ہو سکدا او جڑا غیر مسلم ہوئے تے سچ بولے رب دے نزدیک سچ تے ہوئے میرے رب نے قید لا دتی فرمایا پہلے ایمان لے کے آنا پوے گا ایمان لے کے آوے گا پھر میرے کول ڈرے گا اے دو قید لائیں اگلی گل کیتی فرمایا سچے دے نال ہوے گا میرا رب فرماتا ہے پھر تانوں میں مقام تے مرتبہ عطا کراں گا اے او لوگ نے جنہاں دے بارے میرے رب نے فرمایا حدیث قدسی فرماندے نے فرمایا رب نے فرمایا اے لوگ نے جڑے فرائض دے وچ کوئی کمی نہیں کرتے پہلے فرائض نو پورا کردے نے پہلے فرض نو پورا کردے نے اسی جنہ بڑیاں دیاں گلاں کردے ہاں او رب دے او یار نے او رب دے او ولی نے جڑے پہلے رب دے فرض نو پورا کردے نے بعد اندر اگلے کام کردے نے رب نے فرمایا بعد اندر نوافل پڑھدے نے نوافل پڑھدیاں میں انہاں نوں ایڈا مرتبہ تے مقام عطا کر دیندا ہاں حتیٰ کہ میرے قریب ہو جاتے نے اتنے قریب ہوتے نے گویا میں بول رہا ہاں لجپال حضور غلامو اے مقام تے مرتبہ رب انہاں ولیاں نوں عطا کردا ہے لیکن شرط اے کہ پہلے او فرائض نوں پورا کرتے ہیں اج ساڈے سامنے جنہاں ولیاں نوں سوشل میڈیا دے اوتے ساڈے لے آ کے ساڈے سامنے ساڈے نوجواناں نوں وکھایا جاندا ہے کہ فلانا کاکو شاہ تے فلانا شاہ تے ہر کے ساڈے ولی نہیں ساڈے ولی تے او نے او جنے پیدا ہوئے نے تے شریعت دے دائرے پیدا ہون تو بعد آخری ٹائم تک شریعت دے دائرے دے وچ رہ کے زندگی گزاری ہے لجپال حضور دے غلامو میں عرض پیا کردا ہاں حضرت کا کے رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے مرتبہ تے مقام عطا کیتا سی آپ پہ بغداد دے منبر تے بغداد دے وچ پرواز کردے نے تے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ آ گئے آپ چلدے ہیں آپ دے اس مجمع دے وچ آ کے بیٹھ گئے حضرت کاکی رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا کہ مخاطب ہو کے لوگاں نوں اپنا آواز روکیا تے لوگاں نوں فرمان لگے نوجوان جڑا بیٹھا سی آپ مدرسے دے وچ پڑھدے سن تے لوگاں نوں مخاطب ہو کے فرمایا او فلاں جات جڑا نوجوان بیٹھا ہے اس کو اٹھا کے باہر بھیج دیو لجپال حضور دے غلامو اتنے تک او لوگ اٹھے نے اور دو لوگ نے آپ نے اٹھایا تے باہر لے گئے نے تھوڑی دیر تو بعد سیدنا غوث اعظم پھر تشریف لے آئے نے حضرت کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنا اوتے خطبہ روکیا تے انہاں دے نال مخاطب ہو کے کہنے لگے او نوجوان جڑا بیٹھا ہے اس نو تسی اٹھا کے باہر لے آؤ جدوں اے گل ہوئی لوگ تے سوچن لگ پئے کہ ایک ایسا نوجوان ہے او جس نو اے حضور کو اٹھا کے باہر بھیج چھوڑیا ہے او پھر آ کے بیٹھ جاندے نے تیسری دفعہ آپ آ کے بیٹھے ہیں کہ حضرت کاکی رحمت اللہ علیہ آپ بات پہ کرتے نے اپنا باز ختم کیتا باز ختم کر کے اپنی جان کو اٹھے نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بلایا تے بلا کے اپنے کول بلا کے اپنے سینے نال لایا تے سینے نال لا کے تے آپ کی پیشانی تے بوسا دیتا تے آپ واسطے کرسی منگوائی اس کرسی تے بٹھان تو بعد لوگ بڑے تعجب نال پہ ویکھدے نے اے تے اوہی نوجوان ہے جس نوجوان نو آپ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ دور کیتا ہے اس نوجوان دے نال ایک محبت ہویاں ہوندیاں نے آپ مجمع نال مخاطب ہو کے فرمان لگے فرمایا اس نوجوان نو میں دو
مذکور اس واسطے کیتا ہے تاکہ تھوڑی توجہ نہ جگل ہو جائے اے نوجوان ایک ٹائم آئے گا رب اس میں مقام عطا کرے گا میرا اللہ اس میں مرتبہ عطا کرے گا آپ حضرت غوث اعظم کے نال مخاطب ہوئے تے مخاطب ہو کے لوگ بھی پہ سن دینے فرمان لگے اے بیٹے ایک ٹائم آئے گا رب تینوں مقام دے گا میرے تو بعد قطب الاقطاب تو ہوئے گا ایک ٹائم آئے گا تو اعلان کرے گا کہ میرا قدم ہر ولی دے گردن دے اتے میں اپنی داڑھی مبارک پکڑی ہے تے عرض کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے اس ٹائم میری سفید داڑھی کا بھی خیال رکھنا ہے اے رب نے شان عطا کیتیاں نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بچپن آئے تو اس ٹائم اللہ کے ولی جڑے سن وہ آپ کی شان لوگ بیان کرتے حضرت کاکے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ اے بیٹے قیامت تک کون آئے کس دفعہ کی پہلے بولے گا پھر ختم ہو جائے گا لیکن رب تیرا نام ایک بلند کرے گا صبح قیامت تک تینوں لوگ یاد کرتے رہیں گے سلام دے غلاموں ایک بھائی اپنے مدرسہ بنایا ہوا سی میں پہلے گل کیتی ہے کہ اللہ دے ولی ہوندے نے جڑے اس دین دے علم نال پیار کرتے نے آپ نے پیار کیتا ہے مدرسہ بنایا ہوا سی آپ کو ایک مائی اپنے پتر نو لے کے آئی کہ بلا میرے اس پتر نو پڑھا دیو میرے پال حضور دے غلاموں او پتر نو چھوڑ کے چلی گئی بس کچھ ہی دنوں تو بعد پتر دا پتہ کرانا واسطے آئی ہے چلتے ہیں جدو مدرسے دے کول پہنچی ہے مدرسے دے وچ آ کے ویکھیا آ کے اپنے پتر نو ویکھ دی ہے او خشک روٹی او دے کول ہے او خشک روٹی دے ٹکڑے پہ چباندا ہے چلتے ہیں اپنے پتر دے ویکھیا او دا جسم دبلا پتلا ویکھ کے او بڑی غمگین ہوئی چلتے ہیں غوث دی بارگاہ وچ پہنچی ہے آپ دے سامنے کچھ ہڈیاں موجود سن محسوس نہیں ہوندا سی آپ نے تو پہلے کھانا مرغ نال تناول کیتا ہے او مائی کہن لگی کہ بلا میرا پتر دے باہر سالن کو بغیر خشک روٹی دے ٹکڑے پہ چباندا ہے تسی مرغ پہ تناول کر دے ہو آپ نے فرمایا آپ نے ہڈیاں کے مخاطب ہوئے تھے اپنا ہاتھ مبارک اٹھا کے فرمان لگے امی باذن اللہ الذی جب عبارت پڑھی ہے آپ نے عبارت پڑھی ہے جب پڑھ کے اس تو بعد آپ نے فرمایا نال مخاطب ہو کے کہ اس اللہ کے نال زندہ مولا اس اللہ کے نال وہ جڑا کلیاں تے سڑیاں ہڈیاں نوں زندہ کردا ہے علی آپ دے ہاتھ پھیرن دی دیر سی رب نے طاقت دتی او سامنے جڑا مولا سی او زندہ ہو گیا زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا اس طرح دے کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال فرماندے نے کہ تمنا کرتے دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا کرتے دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں دیکھو اسی اللہ دے ولیوں تے مندے ہاں ہن انہاں دا دیکھو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آخری گل کر کے اس کے بعد اینڈ کرتا ہوں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی تعلیمات وچ ایک چیز ہے آپ نے فرمایا غنیت الطالبین دے وچ فرمایا جڑا بندہ نماز دے وچ سستی کردا ہے کی کردا ہے نماز وچ سستی کردا ہے فرمایا او دے اوتے میرا اللہ 15 عذاب او دے اوتے نازل کردا ہے فرمایا 6 عذاب ایسے جڑے اونوں دنیا دے وچ رب نے دیندا ہے ہن اسی کہندے ہیں ساری دعاواں قبول نہیں ہوندیاں فرمایا اے بھی اس بندے دے جڑا بندہ نماز دی سستی کردا ہے رب دی دعا قبول نہیں کردا اسی کہندے ہیں ساڈے رزق وچ برکت کوئی نہیں
فرمایا جو نماز سستی کرتا ہے رب دے رزق کی برکت بھی اٹھا لیتا ہے فرمایا ترے عذاب رب جس ٹائم موت دا ٹائم آندا ہے اس ٹائم انہوں دیندا ہے ترے عذاب قبر دے ترے عذاب قبر تو اٹھن دے ٹائم دیکھو اسی اگر اج نماز دے قریب ہو جائیے فرمایا آپ فرماندے نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ نماز واسطے گھروں وضو کر کے نکلتا ہے ایک دفعہ جی سبحان اللہ نماز واسطے گھروں وضو کیتا نکلیا فرمایا ایک قدم تے ایک نیکی مل گئی ایک گناہ معاف ہو گیا ایک درجہ بلند ہو گیا ایک ایک قدم تے رب ایڈے کرم کرن والا سانو انہاں اولیاء کرام علیہ السلام انہاں دی تعلیمات تے عمل کرنا پوسی تے تاں ہی ساری زندگی اور آخرت سمر سی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے سنت عطا فرمائے واحد دعائنا الحمدللہ